أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہدایت اور سیوا ہے. اور اس کے بعد انگیت درود و سلام نازل ہو، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس کے کہ جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات والوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست کروایا. محترم دوستو، بزرگوں اور حاضرین جمعہ، آج کے خطبے کے اندر جو ہمیں موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے حج بیت اللہ، اسلام کا ایک اہم رکن. یہ موضوع ہمیں دیا گیا ہے. اس موضوع پر ہمیں کچھ بات کرنی ہے کہ حج بیت اللہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں. عام طور پر سارے لوگوں کو پتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتا رہتا ہے، جو طفلہ میں 2-4 درجے میں 5 درجے میں پڑھتا ہے اس کو بھی پتا رہتا ہے. چمن اسلام وغیرہ میں بھی پڑھایا جاتا ہے. ہماری کتاب ہے چمن اسلام جو بھی ہم پڑھتے ہیں مکتب میں، تو اس میں بھی پرائمری میں ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلے ہے توحید، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اس کے بعد جو ہے نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو دینا ہے اور اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت اور طاقت دی ہے. اور اس کے بعد 1 مہینے کا روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے. یہ 5 چیزیں ہو گئی. موٹی موٹی باتیں آپ سمجھ لیجیے، میں اس کے اندر گھسوں گا نہیں کیونکہ جو مقصد ہے ہمارا حج بیت اللہ کے تعلق سے وہ باتیں آپ کے سامنے بتلائی جائیں گی. آپ سبھی جانتے ہیں کہ حج کے کتنے بڑے فائدے ہیں. حج کے فائدے کو سبھی جانتے ہیں، معلوم ہے. اور ابھی یہ وقت آیا ہوا ہے، لوگ جو ہے جانا چالو کرتے ہیں حج کے لیے. بہت سارے لوگ کوششیں کرتے ہیں، فارم بھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کے نصیب میں لکھا ہے، جس کو اللہ کا گھر دیکھنا ہے، جس کے نصیب میں لکھا ہے وہ چلا جائے گا. کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں نہیں پہنچ پاتے، اور کچھ لوگ نہیں کوشش کرتے ہیں، بس ایسے ہی فارم بھر دیا کہ چلو ہو جائے گا تو چلے جائیں گے، نہیں جائیں گے لیکن چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہوگا، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ابھی ہم نہیں جائیں گے، ابھی تو جوان ہیں، بدماشی کر لیں خود، ابھی جائیں گے چلے جائیں گے حج کرنے کے لیے اور اس کے بعد حج کر کے آئیں گے تو لوگ بڑی بڑی باتیں کہیں گے. تو جو بڑھائے جاوا جائے تب اس کے بعد ہمیں جاوا جائے حج کر یا عمرہ کرنے، ہے کہ نہیں. اب آدمی کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، جو زندگی دی ہے اسی کو غنیمت سمجھے. اگر ہمارے پاس طاقت ہو گئی ہے حج بیت اللہ کرنے کی، آپ بالغ ہو گئے ہیں، عاقل ہیں، آپ ہوش مند ہیں، سب کچھ ہے آپ کا، ہر چیز صحیح سلامت ہے، آپ چلے جائیے حج کرنے کے لیے. پتہ نہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب حادثات ہو جائے، کب کیا معاملہ ہو جائے. تو سب سے پہلے اس فرصت میں جو
کہ اگر رمضان میں آدمی عمرہ کرتا ہے تو حج کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم حج کرنے گئے سارے فرائض ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر حج کرنے گیا ہے صحیح طریقے سے ادا کر لیا ہے، ارکان ادا کر لیے ہیں، ساری چیزیں اچھے طریقے سے ہو گئی ہیں، تو جب وہ واپس ہی کرے گا تو ایسے ہی ہوگا جیسے گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جائے گا کہ جیسے معلوم پڑتا ہے کہ اس نے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، بالکل صاف ستھرا، کوئی اس کے پاس گناہ نہیں ہوگا۔ تو کتنے بڑا ثواب ہے۔ میں ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے تو تم لوگ حج کرو۔ تو صحابی نے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے اوپر ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس شخص نے ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو ہے ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار بھی خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار جب کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کیا ہمارے اوپر ہر سال حج فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار کیا، یعنی آپ تیسری بار بھی نہیں بولے۔ بعد میں آپ نے کہا کہ اگر میں وہاں جواب دے دیتا، بول دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے کتنی فکر مند تھے آپ، کہ ہر سال حج فرض ہو گیا تو ایک مشکل کام ہو جائے گا۔ آدمی 10 سال میں وقت اتنا رکھتا نہیں ہے کہ آدمی کے پاس جائے حج کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو وہاں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اس لیے اب یہ ضرورت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے۔ عمرے تو آپ نے کیے ہیں لیکن حج ایک ہی بار کیا ہے آپ نے۔ تو میں یہاں کہوں گا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دے دیا ہے، طاقت دے دیا ہے، تو آپ چلے جائیں۔ یہ مت انتظار کریں کہ ہم بھٹے ہو جائیں گے تب جائیں گے، نہیں۔ اور بہت ساری باتیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی لیے کہا گیا قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کے اندر ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آپ کے پاس استطاعت ہو گئی، آپ کے اوپر حج فرض ہو گئی۔ ابھی بہت سارے علماء نے یہ جواز قرار دے دیا ہے کہ اگر آدمی غریب ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، لیکن زمین اور جائیداد اس کے پاس ہے، یعنی زمین ہے اس کے پاس 10 بیگھے اگر زمین ہے، تو ایسے شخص کے اوپر علماء نے، بہت سارے علماء نے کہہ دیا ہے کہ اگر 10 بیگھہ زمین ہے کسی کے پاس تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے۔ اگر روپیہ پیسہ نہیں ہے لیکن زمین ہے تو اس آدمی کے اوپر حج فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ 1 منڈی 2 منڈی یا جو بھی ہے 1 بیگھہ زمین اگر آپ بیچ دیں گے تو اس کے ذریعے سے اس پیسے سے آپ جا کر حج کر کے آ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کر کے آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں؟ کر کے آ سکتے ہیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم حج کریں تو حلال پیسے سے کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ان اللہ طیب لا یقبل اللہ الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے پاس حلال پیسے ہو تو ہی جائیں، اگر حلال پیسے نہ ہو تو حرام پیسے سے کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ نام و نہاد کے لیے مت جائیں، شہرت کے لیے نہ جائے کہ ہم میں سب حاجی صاحب کہاں ہیں، وہ دیکھو حاجی صاحب میں حج پہ آئے ہیں، نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نیکی کا کوئی ایسا کام کیا جائے جو ہمیشہ چاہے تھوڑا بھی کیا جائے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آیا، آپ لوگوں نے دیکھا قرآن کا مذاق اڑایا گیا کہ نہیں اڑایا گیا؟ بہت سارے بچے خاص طور سے دوسرے مسلک کے اندر مذاق اڑایا گیا کہ نہیں اڑایا گیا؟ ایک رات میں قرآن مکمل کر دیا گیا، ایک رات میں قرآن مکمل کر دیا گیا، 3 دن کے اندر قرآن مکمل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر جھانکنے کے لیے نہیں آتے تھے، 3 دن میں مکمل کر لیا، کہتے تھے ارے چلو فلانی مسجد میں امام صاحب کا علاج ہے، پمفلیٹ لگا ہوا ہے، میسج آیا ہے فلاں مسجد میں 3 دن میں امام صاحب تراویح ختم کر رہے ہیں، چلو پڑھ لو، اس کے بعد جھانکنے لگاؤ۔ یہ سارے طریقے بات کریں، قرآن کو ایسے پڑھا جا رہا ہے
یہ عالمون پتہ نہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں حافظ جی، کیا مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، قرآن کا مذاق اڑایا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ضرور نہیں ہے، اگر ہم کریں قرآن کا ایک صفحہ بھی پڑھیں، 2-4 آیت بھی پڑھیں ہم، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھیں، اچھے سے پڑھیں، دل و دماغ کو حاضر کر کے پڑھیں۔ ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ قرآن کو مکمل کیا جائے، ہم ڈیلی ایک ہی پارہ پڑھیں، نہیں، ہم ایک صفحہ پڑھ لیں، قرآن اٹھائیں اور بسم اللہ کریں، ایک صفحہ پڑھ لیں، آپ رکھ دیں، اسی کو سمجھ کر پڑھیے، وہی آپ کو فائدہ دے گا، لیکن اس پر دوام ہونی چاہیے، ہمیشہ ہونی چاہیے۔ ایسی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، ہر بھر کے پسند نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ بتلاتا ہوں اسی پر، آپ جو ہے ایک واقعہ سن لیجیے اسی پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کا اعلان کر دیا، جانتے ہیں جنگ تبوک جو لڑی گئی تھی تو سخت گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی کا موسم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جنگ تبوک کے لیے سارے لوگ لا کر جو ہے اپنے گھروں سے مال جمع کریں، اور جنگ لڑنی ہے، بہت دور جانا ہے جنگ تبوک۔ ابھی تبوک کو جو ہے طائف کو جو ہے سعودی کے اندر موجود ہے، وہاں جا کر لڑنی ہے، سارے لوگ لا کے جمع کر رہے ہیں۔ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جو پیروں سے معذور ہیں، صرف ہاتھ ہے، وہ گئے ایک یہودی کے گھر پہ گئے اور اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کام کو تو دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا تم کیا کر سکتے ہو، تم تو معذور ہو، تم کر کیا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کوئی کام ہے تو دے دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ کھیتوں میں جو ہے پانی چلانا ہے، نل سے کنویں سے پانی نکالنا ہے اور کھیتوں میں ڈالنا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، میں محنت کروں گا اور جو ہماری اجرت بنے گی وہ دے دینا۔ وہ صحابی گئے اور اپنے دانتوں سے بالٹی کو جو اندر جو بالٹی ڈالا گیا ہے اپنے دانتوں سے رات بھر کھینچا، رات بھر کھینچا اور کھیت کو سیراب کیا، دانتوں سے کھینچ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جب ان کو صبح کے اندر کچھ کھجوریں ملی تو وہ لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے دے دیا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ کھجوریں ہیں اور اس جنگ کے لیے آپ قبول فرما لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ و صحابی کا دیکھا تو دیکھتے رہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے جب پورا ماجرا بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ تبوک کے لیے جو ذخیرہ یہاں جمع کیا گیا ہے، اس ذخیرے کے اوپر ان صحابی کا ایک ایک کھجور چاروں طرف ڈال دو تاکہ یہ نظر آئے کہ فلاں صحابی اتنی محنت کر کے لے کر آئے ہیں۔ جانتے ہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کرنا ہے تو ہم دل سے کریں، کوئی بھی چیز تھوڑا کریں لیکن اچھا کریں، مکاری نہ کریں، بدمعاشی نہ کریں، کیونکہ ہمارے اندر ریا اور نمود ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر بار بار کہا گیا اپنے دین کے اندر، اپنے نماز کے اندر، اپنے روزے کے اندر، دین کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی نیکی کام ہو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دکھلاوا ہے تو کوئی فائدہ اور مطلب نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم حج بھی کرنے جائیں تو حاجی صاحب کہلوانے کی وجہ سے نہیں کہ ہمیں سب حاجی صاحب کہیں تو ہم حج کرنے کے لیے جائیں، نہیں، آپ آئیے اور اس طریقے سے، لیکن آپ دیکھیں میں کہوں گا ہو سکتا ہے ہماری بات پوری ہے، اللہ خیر کرے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ، اللہ ماشاء اللہ، میں سب کا نام نہیں لوں گا میں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو حج کرنے کے بعد آتے ہیں تو جیسے معلوم پڑتا کہ وہ نیا کھاتا بےمانی کے کھول دیتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ جو پرانا ہم نے بےمانی کیا تھا، سب کا ٹوٹا کھسوٹا تھا، وہ تو دھل گیا، ختم ہو گیا، اب نیا رجسٹر وہ کرو، اور ایسا بدمعاشی چالو کر دیتا ہے کہ لوگ تراپ کھینچت ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ ارے حاجی صاحب بتائیے، ہم نے دیکھا ہے ابھی 2-4 دن کی بات ہے، میں یہی میڈیکل کالج جو ہے لکھنؤ میں گیا، میرے بھی سامنے ایک شخص بیٹھا تھا
कहना तो नहीं चाहिए। डॉक्टर ने जब देखा, मेरे आगे उसका नंबर था, डॉक्टर ने देखा तो परेशान हो गया वो डॉक्टर कि कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो उस शख्स को लायक ना हो, कोई बीमारी ऐसी नहीं थी। ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बताइए, हम कहना नहीं चाहेंगे, आपको समझदार है, समझ जाइए, आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो बुरा लगेगा, बाद में जो है उल्टी सीधी बातें भी आप कह सकते हैं। तो होना ये चाहिए कि जिंदगी ऐसे गुजारो कि लोगों की दुआएं मिले, बददुआएं ना मिले। क्या फायदा है अपने बच्चों के लिए हम बेईमानी करें, रोटे खचोटे, वही बच्चे हमारे मरने के बाद आयश में रहेंगे, शराब कबाब में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे। यही नौजवान जिनको हम बड़े अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, पढ़ाई करने के बाद शराबों में मुब्तला है कि नहीं है, जुआबाजी में मुब्तला है। बाप परेशान है दिन रात मेहनत कर करके, और बच्चे जो है उड़ा रहे, आप मर जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे वो आपको, मैंने देखा है। तो जिंदगी मत खराब कीजिए, हलाल तरीके से आप कमाइए, वही आपको फायदा देगा। आप दुनिया से के अंदर से अगर अच्छी चीजें लेकर जाएंगे, लोग याद करेंगे, दुआएं लेकर जाइए, बददुआएं मत लीजिए। अगर बददुआएं लेंगे तो यही हाल होगा कि आपके जिस्म के अंदर सारी बीमारियां मौजूद होंगी। तो कहने का जो मकसद यह है, मैं भी एक चीज आपको बता दूं, मैं ये तजुर्बे वाली बात है। जो लोग अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को अगर इस्तिताअत दिया है, या इस इतवा के अंदर से कोई जाने वाले इस मस्जिद के अंदर बैठे हो, जिनकी मंजूरी आ गई हो और हज करने के लिए जा रहे हो, तो मेरा उनसे एक मशवरा है कि आप चलने फिरने की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं जब उमरा करने के लिए गया तो मैंने सोचा, जो है देखा, यार खाली नमाज पढ़ना है, तवाफ करना है, 2-4 रुकने हैं, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब वहां गया तो इस बात का पता चला कि हमें 10-15 दिन पहले तो कोशिश करना चाहिए चलने की, कम से कम 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर रोज पैदल चलेगा। क्यों? क्योंकि आप हर मामले में आपको चलना ही चलना है। सफा मरवा करेंगे, आपको दौड़ना है, तवाफ करना है, आपको चलना ही चलना है कि नहीं? तो चलने की प्रैक्टिस कर लीजिए, आप खूब चलिए, क्योंकि वहां आप हज करने जाएंगे, हर जगह आपको चलना है। तो ये मेरा मशवरा है, मैं यही समझता हूं कि कोई भी आदमी हज करने के लिए जाए या उमरा करने के लिए जाए तो चलने की प्रैक्टिस जितनी हो सके कर लो। क्योंकि लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एक वो देखिए, इतना बड़ा इनाम अल्लाह तबारक व तआला है कि वहां जब आदमी इंसान पहुंच जाता है तो ऐसे मालूम पड़ता कि जिसके उसके ऊपर कोई ऐसी चीज तारीफ हो गई है कि थकावट का एहसास नहीं होता है। जब तक आप अरकान अदा नहीं कर लेंगे, सारी चीजें अदा कर नहीं लेंगे, एक आदमी के अंदर एक जुनून तारीफ होता है, और जब तक उस चीज को आप कर नहीं लेंगे, आपको थकावट नहीं महसूस होगी। और जब ये समझेंगे कि हमने सारे फरीज़े हज के या उम्रे के हमने सारे फरीज़े अदा कर लिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि हमें जो है थकावट का कुछ एहसास है। कहने का मकसद ये है कि हज बैतुल्लाह है, हमारे और आपके ऊपर फर्ज किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको इस्तिताअत दी है, ताकत दी है, वो जाए और हज करे, और इस सआदत से जो है महरूम न रहे। बहुत बड़ी कामयाबी है, अल्लाह ताला सबको नसीब नहीं करता है, जिसके नसीब में होगा वही होगा, और जो चाहेगा कोशिश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कोशिश में मदद करेगा। अगर हम हज नहीं कर सकते तो उमरा कर ले, अगर उमरे की पैसा है हमारे पास, ताकत है, तो हम उमरा कर ले। लेकिन नहीं, ये चीज नहीं हो पा रहा। आज हो क्या रहा है, 1 लाख रुपया हो गया, 9 मोटरसाइकिल निकाला है कि नहीं? 1 लाख रुपया हो गया तो मोटरसाइकिल निकाल ले, 5 लाख रुपया होगा तो सेकंड में बोलेरो स्कॉर्पियो निकाल लो। और अगर 10-20 लाख रुपए हो गए तो शोरूम से गाड़ी निकाल के लाएंगे। और जब कोई अगर आदमी कह दिया, अरे यार इतना कोई पैसा हो गया, चला जाओ हज का, अरे अभी तो टेमियर आया है, जब बढ़ोतरी आई तो दिया कर जाओ। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया हदीस के अंदर, सब आदमी यौम
یوم لا ظل الا ظلہ. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے. پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ حدیث آپ نے سنی، بہت مشہور ہے. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں، کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو 7 ایسے شخص ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے سایہ پائیں گے. اس میں سے کون ہوگا؟ وہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، کہ ایک ایسا جوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی. ایسا شخص اللہ کے عرش کے نیچے سایہ جگہ پائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے. اور ہم جوانی میں تو مست چور ہے، مولا کوئی فکر نہیں ہے. جمعہ کے دن چلے آئے مسجد میں، 5 وقت کی نماز میں نوجوانوں کی تعداد دیکھا جائے تو اللہ ماشاءاللہ 1-2 رہے گی، باقی وہی بیچارے بوڑھے لوگ رہتے ہیں. تو یہ ہمارے ہندوستان کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گئی ہے بات، یہ سب کچھ بڑھاپے میں کریں گے. مرنے سے پہلے ساری نیکیاں کر لیں گے. جوانی میں تو کسی کو سلام تک نہیں کیا، اکڑو خاں بن کے گھوم رہا ہے، بڑھاپے میں سلام کرتا پھر رہا ہے، سب کا حال چال لے رہا ہے، خیریت معلوم کر رہا ہے. اب تو یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ باپ بیٹا اپنے باپ کا حال چال نہیں پوچھتا ہے. پیسہ کا جب نوٹ پہ کام رہی تو اپنے ابا کے پاس جائے، ابا کچھ دے کے دو، پیار محبت سے. جب پیسے کی ضرورت ختم ہو جائے گی اور پیسہ جب یہ ہے کہ اب پیسہ نہیں چاہیے تو بیٹا بھی اپنے باپ سے صحیح بات نہیں کرتا ہے. بہت سارے گھروں میں ماشاءاللہ 2-4 گھر ہوں گے تو وہ کوئی گنتی میں نہیں آتے ہے کہ نہیں. اس کے بعد جو ہے آئیے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. حج کا معنی مفہوم یہ ہے کہ کسی جگہ کا ارادہ کرنا اور اس کی طرف آنا ہے کہ نہیں. تو حج کا مطلب یہی ہے، حج کے معنی اور مفہوم یہی ہے کہ ہمیں ارادہ کرنا ہے اور اس کی طرف جانا ہے، یعنی اللہ کے گھر کی طرف ارادہ کرنا ہے اور اسی طرف جانا ہے. اور ایک چیز آپ دیکھ لیجیے کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کا ہم جا سکتے ہیں زیارت کرنے کے لیے اور سوچ کر ہم جا سکتے ہیں. باقی جتنی بھی مساجدیں ہیں ان کے اندر ہم ارادہ کر کے نہیں جا سکتے ہیں. مسجد اقصیٰ ہے، مسجد نبوی ہے اور اللہ کا گھر ہے. یہ 3 مسجدوں کی ہم نیت کر کے زیارت کے لیے ہم جا سکتے ہیں. باقی مسجدوں کی ہم زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، اجازت ہی نہیں ہے. عام طور پر لوگ جو جاتے ہیں وہ ساری چیزیں دوسرے ہیں، غلط ہے. آپ نماز پڑھنے جائیں کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جائیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن نظر مان کر اور کسی لالچ کے تحت جانا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج فلم یرفث، اور قرآن کی آیت ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. میں نے یہ بات بتا دی ہے کہ وہ ایسے ہی دلیل میں دے رہا ہوں کہ وہ ایسے ہی حج سے لوٹے گا کہ جیسے معلوم پڑتا ہے کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ حج مبرور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت ہے. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو آپ جو ہے صفا اور مروہ کا جو ہے آپ کو طواف کرنا ہے، وہاں جانا ہے. اب تو بہت ساری سہولتیں ہو گئی ہیں. عام طور پر آپ جا کے دیکھیں کہ جہاں آپ کو جو ہے دوڑنا ہے وہاں اس طریقے سے جو ہے لائٹیں لگا دی گئی ہے کہ آپ وہاں دوڑیں پھر رک جائیں، پھر دوڑیں پھر رک جائیں. ساری سہولتیں مہیا کرا دی گئی ہیں. پہلے اس طریقے کا معاملہ نہیں تھا. آپ جا کر دیکھیں آئے دن اس میں کام چلتا رہا ہے. ایک سے ٹیکنالوجی جو ہے مسجد حرام کے اندر آتے رہتی ہے اور اس کے تحت آپ بہت ساری آسانیاں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک بوڑھا آدمی بھی آج حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے. لیکن میں یہی کہوں گا بار بار کہ میرے دوستو اس چیز کو دماغ سے نکال دیجیے کہ ہم بڑھاپے میں جائیں گے. کیوں بڑھاپے میں جائیں گے آپ تو وہی ہوگا کہ آپ کو چیئر سے جو ہے کوئی آدمی دوڑائے گا، اس کا بھی آپ کو کرایہ بھاڑا دینا پڑے گا. دینا پڑتا ہے کہ نہیں دینا پڑتا؟ تو ایسے جائیں
जब स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, ज़हनी एतबार से, चलने फिरने के एतबार से, हर चीज से आप मजबूत हो, उस वक्त आप चले जाएं और हज करके आप चले जाएं। उसके बाद जो है एक चीज और मैं यहां बताऊंगा, वक्त हो चला है इस बात का। मैं एक चीज देखता हूं कि जो सऊदी वगैरह के अंदर रहते हैं और जो बार बार लोग हज करने जाते हैं, मैं इस चीज कभी कायल नहीं हूं। आपने जिंदगी में एक बार हज कर लिया, अब बार बार जाने की जरूरत है, एक बार हज कर लिया, उसके बाद आप हज मत करें। वही पैसा आप गरीबों में, मिस्कीनों में, और जो गरीब बच्ची यतीम है जिसकी शादी नहीं हो रही है, आप दे दीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से हो सकता है कि आपको जन्नत मिल जाए। आप बार बार हज करें, जन्नती ना बने, लेकिन आप अपने मोहल्ले में गरीब देखें, पड़ोसी और मोहल्ले में, गांव अतराफ में गरीब आदमी को उसकी आप हेल्प कर दें, उसकी मदद कर दें। किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, आप उसकी शादी करा दें उसी पैसे से। अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं, अगर कोई आदमी आपके लिए दुआ खैर कर देता है, ये सबसे बड़ी चीज है। कोई दुआ करेगा हमारे लिए? जल्दी कोई दुआ नहीं करता है। आजकल ज्यादा गालियां मिल रही है, दुआएं कम मिल रही है। दुआएं कम मिल रही है जब हमने कोई अच्छा अमल कर दिया तो दुआ दे रहे हैं, अगर हमने अच्छा अमल नहीं कर दिया तो गाली का बौछार हो जाती है कि नहीं? तो आज के दौर में दुआएं लेना बहुत मुश्किल काम है। बददुआएं तो हर वक्त निकलती रहती है, और लोगों के मुंह से आपको मुहावरा हो गया है कि लोगों के जबानों से जो है बददुआएं निकलती रहती है, हर वक्त बददुआएं निकलती रहती है। तो मैं ये कहूंगा, आमतौर पर मैंने देखा है कि सऊदी वगैरह के अंदर जो है, जो बेचारे कमाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हिंदुस्तान के लोग जो वहां जाते हैं, हर साल में 2 उम्रा करेंगे, चाहे वो ड्राइवर लाइन में हो, चाहे इंजीनियर लाइन में हो, किसी भी लाइन में हो, वो चले जाते हैं उम्रा करने के लिए। कोई साल में 2 बार चले जाएगा, कोई 1 बार चले जाएगा। मैं इस चीज का कायल नहीं हूं, और कुरान भी इस चीज का कायल नहीं है, हदीस भी इस चीज का कायल नहीं है। क्यों आप बार बार जा रहे हैं? अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दिया है तो आप गरीब की मदद कीजिए। आप बार बार उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, उसके बाद ना एक वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, ना रोजे रख रहे हैं, ना आपके अंदर कोई फर्क आ रहा है, ना कोई तब्दीली आ रही है, तो कैसे पता चला कि आपका हज और उम्रे आपके कबूल हो गए? बदमाशी तो आप वही कर रहे हो हज करने के बाद, वही लूट खसोट, वही चोरी, वही बेईमानी। हज करके आए तो 10 बीघा जमीन और हज करके नहीं बना लेंगे, किसी का खेत नहीं खा लिया, किसी का कुछ कर लिया, तो कैसे आपको पता चलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबादत अल्लाह की ऐसी करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये चीज ना हो तो दिल में ये हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। साहबे किराम ने पूछा कि हम कैसे जाने कि हमारी इबादतें, हमारी नमाजें, हमारे रोजे कबूल हो रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये समझ लो कि अगर तुम्हारे दिल के अंदर तकवा आ रहा है, तुम नेकी की तरफ तुम्हारा दिल ज्यादा जा रहा है और बुराइयों से तुम दूरी इख्तियार कर रहे हो, तो समझ लो कि तुम्हारी हर चीजें कबूल हो रही है। नहीं तो अगर हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, और नमाजें रमजान मुबारक के रोजे रख रहे हैं, उसके बावजूद बेईमानी में कोई कमी नहीं हो रही है, तो ये समझ लो कि हमारी नमाज रोजे को ज्यादा नहीं दे रहे। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान ने क्या कहा? मेरा इस मौजूद इस आयत पर मैं अभी चाहूं तो 1 घंटा तक इसी पर बात कर सकता हूं, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, लेकिन वक्त हो चला है, मैं आगे नहीं बात करूंगा। नमाज, कुरान क्या कहता है कि नमाज को बेहया और बुरे कामों से रोकती है, लेकिन आज नमाज पढ़ रहा आदमी बेईमानी और करता है, घटियाई और करता है, दिन रात शराबखोरी और कर रहा है, ज़िनाकारी और कर रहा है, शराबें पी जा रही है, 8-9 बजे के बाद लाइन लगी रहती है। मैं वहां भी लखनऊ के अंदर गया, देखा एक ऐसा पूरा हाल है, उसमें देखा तो मैं समझा क्या आदमी लोग इतने जमा है, तो थोड़ा गौर से मुंह डाल के देखा तो सब चखना और पहुआ चढ़ा रहे हैं और आवाजें आ रही हैं। मैं समझा कोई शादी में है, तो पता चला कि सब चखना और पहुआ चल रहा है। मैंने लाहौर पढ़ा और वहां से निकलता मैं पढ़ा, पता नहीं इसमें कितने मुस्लिम नौजवान हैं। मुस्लिम नौजवान भी 8-9 बजे के बाद रात में जाते हैं, लाइन लगा के खूब पीते हैं। अल्लाह से बहुत ज्यादा हो रहा है शराबखोरी, और गुटखा तो अभी फैशन हो गया है, औरतें भी गुटखा खा रही हैं, आशिकी भरपूर खा रही है, आशिकी मंगा के आशिकी खा रही है, अपने बेटों को बेच के मंगाओ। तो वो बच्चा भी जब गुटखा खाएगा, आपने आदत तो आप ही ने डाला है ना गुटखा मंगवा के,
आशिकी मंगा के कोई आदत आप ही ने डाला है, तो आपका बेटा खा रहा है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? हमारा बेटा वो भूख रहा है, यानी आप जो है खूब बदमाशी करें, आपका बेटा पाक हो। हम लोगों का मिजाज यही है कि हम चाहे जितना गंदूर और गलीज रही, लेकिन सामने वाला का हम साफ सुथरा देखना चाहिए। तो जब आप पहले साफ हो, उसके बाद सामने वाले को भी आप साफ देखें। हमारा जहन गंदा हो, दूसरे का जहन अच्छा हो, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें जानते हैं, ये सारी मक्कारियां है, बदमाशियां अल्लाह देख रहा है। और ऐसे पकड़े जाओगे ना, और ऐसी लाठी और डंडे पड़ेंगे कि दिमाग सही हो जाएगा, दिमाग ठिकाने हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वो उमरी रहूं इन्ना कैदी मकी, मैं ऐसे लोगों को मोहलत दे देता हूं, लेकिन जब पकड़ता हूं तो सारी बीमारियां जिस्मों के अंदर डाल देता हूं, और भूलते हैं और सड़ते हैं और परेशानियां होती है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि मक्कारी, फरेबकारी, बेईमानी, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए और दीन का कोई भी अमल कीजिए, उसके अंदर इखलास हो, सिर्फ अल्लाह के लिए हो, तब जाकर आप कामयाब होंगे, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी आप कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारी इलाहा हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारी इलाहा हम तमाम मुसलमानों के दिलों के अंदर जो बुग़्ज़ है, जो इनाद है, जो हसद है, जो मक्कारियां हैं, जो फरेबकारियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन सारी चीजों से हमारी हिफाजत फरमा, और ये सारी चीजें हमारे दिलों के अंदर से, हमारे जिस्मों के अंदर से अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर दे। हमें आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना। हमारे दिलों के अंदर जो रंज है, कीना कपट है, बुग़्ज़-ए-नाद है, हसद है, अल्लाह तबारक व तआला उनको मिटा दे और हमारे दिलों को आपस में जोड़ दे। बारी इलाहा और हमें हज बैतुल्लाह की, जो तेरा घर है, जो तेरा महबूब घर है, जो पसंदीदा घर है, जिसके लोग सारे तमन्ना करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कोई ऐसा सबील पैदा कर दे ताकि हम तेरे घर को देखें और अच्छे तरीके से देखें, और अपने नेक कामों में हमें इखलास पैदा करने की तौफीक अता फरमा। बारी इलाहा जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान पर जिंदा रख, और जब हमारा हक हो तो ईमान पर ज़ाहिर करो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम व रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतूबु इलैहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुडिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من اعداء دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويستجيب لكم، ولذكر الله تعالى ولا عز وجل واكبر.